بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھوکھر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، یہ جو آپ نے میرے نام کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو کمپنسیٹ کرنے کا اسکالرشپ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آئی ایم ریئلی آنرڈ، میں آپ کا مشکور ہوں، اور جس بنیاد پہ آپ یہ کر رہے ہیں میں ذاتی طور پہ شاید اپنے آپ کو اس کا اتنا حقدار نہیں سمجھتا۔ تو جب سیلاب اس ملتان ڈویژن کے اندر آیا، 14 تحصیلیں ہیں ملتان ڈویژن کی، تو 11 میں سیلاب تھا۔ تو جب ایک آدمی کی جورسڈکشن میں مور دین 95% پرابلم ہو تو وہ پھر آفس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ مجھے مہینہ تقریباً دفتر جانے کا اتفاق نہیں ہوا اپنی اسی مصروفیت کی وجہ سے، کبھی ایک تحصیل میں کبھی دوسری تحصیل میں۔ تو مہینے کے بعد جب میں آفس آیا تو بے شمار لوگ مجھے اپریشیٹ کرنے آئے، ویریس جو سیکشنز آف سوسائٹی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ جی یہ جو آفس ہے یہ سیریمونیل آفس ہوتا تھا، تو آپ نے اس کو پبلک آفس بنا دیا ہے، تو وی جسٹ وانٹ ٹو اپریشیٹ کرنے آئے ہیں۔ تو میں نے ان کو بھی بات کی تھی، وہ آپ کو بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں نے سیلاب کے دوران ایک بھی ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں کیا ہے، صرف میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے جو مجھے لگتا تھا کہ ایک کمشنر کو جب اس کی 11 تحصیلوں میں 14 میں سے پانی ہے تو وہ دفتر کیسے بیٹھ سکتا ہے، وہ کیسے سیریمونیل ہو سکتا ہے۔ تو یہ باقی کام جن کی بنیاد پہ آپ نے اسکالرشپ شروع کی ہے اس کے بارے میں بھی میری یہی رائے ہے کہ میں نے کوئی ملتان میں ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں کیا، میں نے جسٹ اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے۔ مجھے لگتا ہے ایز عامر کریم کہ ایک کمشنر کو ایسے کام کرنا چاہیے، میں کر رہا ہوں۔ آئی ایم ہیئر ٹو فیسیلیٹیٹ پیپل، اور میرا کوئی کام نہیں ہے بطور کمشنر۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں شام کو ٹینس ضرور کھیلوں، گولف ضرور کھیلوں، یہ دونوں اچھی چیزیں ہیں، یا کوئی بھی جو بندہ گیم کھیل رہا ہے، لیکن میری پرائم رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے۔ تو انفارچونیٹلی بعض اوقات ہماری پرائم رسپانسبلٹی وہ بن جاتی ہے، یا کنسرن وہ بن جاتا ہے جو کہ پرائمری بھی شاید نہیں ہونا چاہیے، یا پرائمری ہونا چاہیے، سیکنڈری ہونا چاہیے، سوری۔ تو میں نے یہی کوشش کی ہے۔ میں 3 چیزوں کا نا بہت زیادہ پرچار کرتا ہوں، وہ سول سرونٹس کے لیے بھی ہے، آپ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، جو ایگریرین ہے اس کے لیے بھی ہے۔ وہ یہ ہے 3 سی کا میں بہت زیادہ پرچار کرتا ہوں۔ سی فار کلیئرٹی۔ ہمیں ایز اے سول سرونٹ گریڈ 22 مل جاتا ہے، ہمیں کلیئرٹی نہیں آتی کہ ہمارا کیا کام تھا، کیسے کرنا تھا، اور کیا نہیں تھا، اور کیوں نہیں کرنا تھا۔ گریڈ پہ گریڈ ہمیں ملے جا رہا ہے۔ سیم گوز وتھ اسٹوڈنٹس۔ آپ کو سب سے پہلے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا گول کیا، آپ نے کرنا کیا ہے۔ وائی فارمیسی؟ وائی ناٹ اینی ادر سبجیکٹ؟ صرف یہ ہے کہ کیونکہ میٹرک میں میرے ساتھ جو پڑھتا تھا اس نے فارمیسی میں لے لیا تو میں نے بھی فارمیسی میں لے لینا۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈگری بھی مل جاتی ہے، لیکن آپ وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، معاشرے کا کارآمد حصہ نہیں بن سکتے۔ دوسرا سی ہے فار کمٹمنٹ۔ ایز اے سول سرونٹ ہم کمٹمنٹ لیک کرتے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی لیک کرتے ہیں، ایز اے بزنس مین بھی لیک کرتے ہیں۔ جو بندہ رائز کرتا ہے نا اس کے اندر لیول آف کمٹمنٹ باقی بندوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کبھی غور کیجئے گا کہ آپ کے ساتھ ایک بچہ 4th کلاس میں پڑھتا تھا، 5th میں پڑھتا تھا، تو وہ ہر کلاس میں پوزیشن لیتا ہے، تو اس کے پورے دن کے پیٹرن کو آپ ایگزامن کریں گے تو آپ کو یہ کمٹمنٹ نام کی چیز جو ہے نا یہ مختلف نظر آئے گی، آپ سے مختلف نظر آئے گی۔ تھرڈ ہے سی کمفرٹ زون۔ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ جو چیزیں ابھی بتائی گئی میرے حوالے سے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ تقریباً کو 42 کے قریب چیزیں بنتی ہیں۔ ان میں سے سوائے 2 یا 3 چیزیں ہوں گی جو سرکار نے مجھے اسپیسیفکلی کہی ہیں کہ یہ کرو، لائک ملتان پہاڑی روڈ ہے۔ باقی بطور کمشنر مجھے کہیں نہیں کہا گیا۔ ہاں یہ کہا گیا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو،
اسپیسیفکلی کہ یہ خیر کا سفر ہونا چاہیے، یہ منو سلوہ ہونا چاہیے، یہ ملتانی کارنر بننا چاہیے، یہ اعتراف فن ہونا چاہیے، یہ کہیں نہیں تھا۔ تو جب آپ کو کلیئرٹی آ گئی، کمٹمنٹ آ گئی، کمفرٹ زون سے باہر نکلے، تو اس کے پھر نتیجے میں ساری چیزیں یہ ہو گئیں۔ ادروائز میرے سے پہلے 1901 کے اندر یہ ڈویژن بنا ہے ملتان، 78 لوگ میرے سے پہلے آئے ہیں۔ بطور سول سرونٹ میرے لیے یہ پرائیڈ کی بات ہے کہ جن صاحب کا بھی نام لیا گیا، میں ان کو اپنی میٹنگز میں کوٹ کرتا ہوں جسٹ فار انسپیریشن اپنی ٹیم کے لیے، کہ یار 2013 میں ایک بندہ آیا تھا اس ملتان میں جسٹ فار 7 منتھس، آج 2026 ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ملتان کا اربن ایریا نا، شہری ایریا، اس کے اندر آپ جائیں 50+ ایج کے بندے کو، آپ کو جس کو جین زی کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا، 50+ کے بندے کو آپ صرف ایک سوال کریں روک کے کہ یار آپ ملتان شہر کے رہنے والے ہو، وہ کہے گا شہر کا رہنے والا۔ اس سے پوچھے کہ نسیم صادق کون ہے، 90% بندے کہیں گے کہ ہمارے ضلع میں ڈی سی رہ کے گیا تھا 2013 جسٹ فار 7 منتھس 2026۔ تو میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوتا ہوں یار کچھ تو کر کے گیا نا، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلا ہے، کمٹمنٹ کا لیول ڈفرینٹ تھا، کلیئرٹی تھی۔ تو اگر آج کچھ لوگ میرا نام لے رہے ہیں تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ میں بھی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتا ہوں، میرے اندر بھی شاید کمٹمنٹ کا لیول بہتر ہوگا، کلیئرٹی بہتر ہے، تو اس کے آؤٹ کم کے طور پہ اب یہ منو سلوہ ہے، سرکار کا ایک پیسہ نہیں اس پہ لگا۔ کسی محفل میں بیٹھے ایسے خیال آیا، بات ہوئی کہ جی جو گھروں میں کھانا، اس کا نقطہ آغاز کیا تھا کہ گھروں میں کھانا بچ جاتا ہے، میرے پاس ایک دوست ہے ملنے کے لیے، تو اس کو اگر صاف ستھرا کر کے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے فریزر کے اندر، پبلک پلیس پہ، جہاں سے کامن مین اس کو اپنی ضرورت پوری کر لے۔ آپ میں 4 دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جاتے ہیں تو 4-5 ہزار روپیہ بل بن جاتا ہے ایک ٹائم کا کھانا۔ تو ہمیں نہیں اندازہ کہ ایک جو مزدور ہے جس کی ٹوٹل تنخواہ 30 سے 35 ہزار ہے پر منتھ، اس کے لیے ایک وقت میں 100-150 روپیہ کھانا کتنا پرابلمیٹک، اس کا سارا بیلنس خراب کرتا ہے۔ تو اگر اس کو یہ آپشن مل جائے کہ 2 ٹائم کا کھانا اس کو فری میں مل جائے گا اور ود رسپیکٹ ملے گا، تو اس پہ ہم نے یہ ٹرائی کیا۔ پھر بیچ میں اس کی شیڈ آ گئی کہ نہیں، بچے ہوئے کھانے کی بجائے کوکڈ فوڈ۔ وابڈا ٹاؤن سے ہم نے شروع کیا، اگین بزنس مین، گول باغ شروع کیا، اگین بزنس مین، انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر گئے، اگین بزنس مین، نواں شہر چوک پہ اگین بزنس مین، اور آج بھی بزنس مین۔ تو یہ نتیجہ ہے۔ اب ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ ایک ٹائم پہ 2 ٹائم کا کھانا ملتا ہے اس منو سلوہ پہ، اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ایک ٹائم پہ کچھ 2000 سے زیادہ بندہ، بلکہ 2500-2600 بندہ رسپیکٹ فلی کھانا کھا لیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ صرف آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے ہیں۔ ادروائز آپ اور میں محفلوں میں جاتے ہیں، فنکشن میں جاتے ہیں، لوگ آپ کو بات بھی کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار۔ 2 سے 2.5 مہینے پہلے میں کینٹ میں جاتا ہوں، النور ٹرسٹ ہے کینٹ والوں کا، میرے ساتھ آ کے ایک صاحب بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی میری تعریف کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اتنی چیزوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو ایک اور چیز پہ آپ کا توجہ چاہیے۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہتے یہ جو لوگ بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے، جو سماعت سے محروم ہیں، اگر ان کو میڈیکلی چیک کروا لیں تو ان میں سے کافی سارے بچے ایسے نکلیں گے کہ جو کہ ہیئرنگ ایڈ لگانے کے بعد سن سکیں گے۔ اب ایک آپشن یہ تھا کہ ٹھیک ہے یار، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے، انہوں نے کوئی بات تو کرنی تھی نا، کمشنر سمجھ کے کر لی، لیکن رب کو کچھ اور چیزیں منظور تھیں، میرے ذریعے کو ٹھیک کام ہونا تھا۔ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپرچونٹی دیتا ہے، کیونکہ میں گناہ گار بندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے کہ اس کے گناہوں کو کیسے کم کروں، تو اس طرح کے مشورے مجھے لوگ دیتے رہتے ہیں، تو میں اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہوں۔ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم زیادہ ہے، فضل زیادہ ہے ذرا۔ تو اس فنکشن کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا تو میں نے 4 ٹیلی فون کالز کی ہیں، یعنی کہ 4 ڈپٹی کمشنرز کو، اور ان کو کہا کہ آپ اپنے اپنے ضلع میں میڈیکل بورڈ کانسٹیچیوٹ کریں،
اور میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرنے کے بعد اب جتنے اسپیشل ایجوکیشن کے بچے ہیں جن کو ہیئرنگ ایڈ کا ایشو ہے، سماج سے محروم، ان کا پروسیس کریں، ان کو میڈیکل ٹیسٹ سے گزاریں۔ 3030 بچوں کا ٹیسٹ ہوا ہے ملتان ڈویژن کی 14 تحصیلوں میں۔ 32 ادارے ہیں ملتان ڈویژن میں اسپیشل ایجوکیشن کے، اور اس ٹیسٹ کے نتیجے میں پتہ چلا 3030 میں سے کہ 300 بچہ ایسا ہے کہ جس کو اگر ایک یا دونوں ہیئرنگ ایڈ لگ جائیں تو وہ سن سکتا ہے۔ خوشی ہوئی۔ اگین لمبے پروسیس کی بجائے فلنتھروپسٹ ہر ضلع میں تلاش کیے۔ ڈسٹرکٹ ملتان کے 175 بچے تھے۔ پارکو مظفر گڑھ کو ریکویسٹ کی، انہوں نے 8.7 ملین ہمیں دیا عید سے پہلے۔ عید کے بعد ان 175 بچوں کو ہیئرنگ ایڈ لگ چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ لودھرا کے ٹوٹل 25 بچے نکلے، اگین ایک این جی او ریکویسٹ کی، لگ چکے ہیں۔ خانے وال کی ایک تحصیل رہ گئی ہے، اور وہاڑی کی بھی ایک بورے والا تحصیل رہ گئی ہے۔ وہ یہ 2 بردرز، بڑا بھائی ہے میرا بزنس کرتا، اس کو ریکویسٹ کی ہے، وہ تھوڑے سے چند لاکھ لگیں گے، وہ بھی مل جائے گا۔ اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ان 300 بچوں کو زندگی دی تھی، 40 سال 50 سال، انہوں نے اپنے آپ کو بہرا سمجھنا تھا اور گونگا سمجھنا تھا۔ میں اس خوشی کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ جب وہ میں تقریب میں ان کو دیتا ہوں، تقریب کے اینڈ پہ میرے سامنے ان کے کانوں میں وہ ہیئرنگ ایڈ لگایا جاتا ہے، اور ان کی استاد یا ٹیچر جو ہوتی ہے یا ہوتا ہے وہ ان کو میرے سامنے بلاتا ہے، وہ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ویگ لینگویج میں جواب بھی دیتے ہیں۔ 3 سے 5 مہینے کی اسپیچ تھراپی ہوگی، اس کے بعد وہ بولنا شروع کر دیں گے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ خوشی کیا ہوتی ہے، تو میں نے یہ پورا واقعہ نریٹ کیا تھا کہ اس ماں اور باپ سے پوچھو کہ جب اس کا بچہ، جس کو وہ 9 سال کا ہے، اس وقت 10 سال کا ہے، جس کو وہ گونگا اور بہرا سمجھ رہا ہے، کہ جب ماں کے بلانے پہ، باپ کے بلانے پہ نہ صرف سنے گا بلکہ بولے گا، اس کو خوشی کہتے ہیں، اور یہ پرائس لیس ہے۔ دنیا کا کوئی شاپنگ مال ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ بلین آف ڈالر لے کے جائیں اور جو خوشی خرید کے لے آئیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے جین زی کو، تو مجھے ضرور بتائیں کہ جی امریکہ کے اندر، سویڈن کے اندر ایک شاپنگ مال ہے جہاں پہ آپ جائیں اور یہ خوشی لے کے آ جائیں۔ مطلب میرے پاس، میں گھنٹوں اس پہ بول سکتا ہوں۔ آپ یقیناً گئے ہوں گے، 9 نمبر چنگی سے جاتے ہیں ٹو ورڈز، اگر آپ ایٹ گریڈ جا رہے ہیں، فلائی اوور پہ نہیں جاتے، 8 نمبر چنگی کے اوپر تغلق روڈ کے کارنر پہ ایک پلاٹ خالی تھا، میری بھی ایک دن نظر پڑ گئی۔ میں نے کہا یار یہ پلاٹ کے ساتھ اور آگے پیچھے پلازے ہیں، دکانیں ہیں، اگر تو یہ کسی کا پرائیویٹ ہے تو اس پہ دکان کیوں نہیں بنی یا پلازا کیوں نہیں بنا؟ اگر سرکار کا ہے تو پھر قبضہ ہوگا۔ اس وقت جب میں نے دیکھا وہ ڈمپنگ یارڈ بن رہا تھا، چیک کروایا تو پتہ چلا یہ کارپوریشن کی جگہ ہے، 3 مرلہ۔ 3 مرلے پہ اب ایک آپشن تھا میرے پاس، میں دکانیں بناتا، 3 دکانیں بن جانی تھی، پھر اس کی سفارشیں ہونی تھی کہ مجھے دے دے، اس کو دے دے، فلانا دے دے۔ پیچھے کوٹلہ تولے خان ہے، گھنٹہ گھر آ جاتا ہے، کنجسٹڈ ایریا ہے، کوئی ریکریشن کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ایک اچھا شاندار، آپ میں سے گزارش کروں گا ضرور جا کے دیکھیں، سٹنگ ایریا ڈیولپ کیا۔ اب وہاں پہ بچے بھی بیٹھتے ہیں، لوگ بھی بیٹھتے ہیں۔ میں 2 دفعہ جا چکا ہوں افتتاح کے بعد۔ کی جو اس پیچھے لوکیلٹی میں رہتے ہیں ان کی جو خوشی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ کمفرٹ زون سے باہر نکلا، کمٹمنٹ کا لیول تھوڑا سا بہتر تھا، کلیئرٹی تھی۔ کلیئرٹی کیا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا، یہ بھی کلیئرٹی چاہیے۔ تو اس طرح کی بہت لمبی چیزیں ہیں۔ میری گزارش ہوگی کہ اپنی لائف کے اندر ان 2-3 چیزوں کا اضافہ کریں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ایڈکشن ہے، وہ والی ایڈکشن نہیں جو آج کل ہے، یہ آئس اور کوکین سے برا نشہ ہے۔ اگر آپ کو یہ لت پڑ جائے کہ میں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لوگوں کی زندگی میں آسانی لے کے آنی ہے، تو یہ باقاعدہ ایڈکشن ہے، اس کا مزہ آتا ہے آپ کو، مجھے تو بہت زیادہ آتا ہے، اور یہ آپ کو کک دیتی ہے، سلمان خان کی مووی والی کک نہیں، یہ آپ کو ایکچول میں کک دیتی ہے اور کرنے کی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اتنی مدد کرتی ہے کہ آپ کو پھر یہ آئیڈیاز
آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں، آپ اس کو پروسیس کرتے اور ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. وسائل بھی کمی نہیں آتی. میں سنڈے کو بہاولپور گیا ایک شادی پہ، تو وہاں پہ ایک انکم ٹیکس افسر مجھے ملے، کسی نے تعارف کرایا، تو ان کو میں نے، جنہوں نے میرا تعارف کرایا انہوں نے تھوڑی سی میری تعریف بھی کر دی. تو میں نے اس کو 2-4 باتیں بتائیں، جتنی آپ کو بتائیں اس سے بھی کم. کہتا سر ہم اکثر آپس میں بیٹھتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے، سول سرونٹ آپس میں بیٹھتے ہیں، تو لیکن سر وہ پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم یہ کیوں کریں، وسائل کیسے آئیں گے. میں نے اس کو 2-3 واقعات بتا دی. میں نے کہا یہ لاکھوں کروڑوں کا کام ہے، زیرو وسائل کی کمی ہے. صرف یہ کہ آپ اپنی انٹینشن بہتر کر لیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل آئیں، تو راستے بننا شروع ہو جائیں گے. تو آپ سب کا شکریہ. میرے پاس تو پریکٹیکل واقعات اتنے ہیں کہ میں گھنٹہ 2 گھنٹے ان چیزوں پہ بول سکتا ہوں، لیکن میری ایک آگے اور کمٹمنٹ ہے. میں نے ملتان پبلک اسکول جانا ہے. بائی ورچیو آف مائی ڈیزگنیشن میں ایز کمشنر اس کا چیئرمین ہوں، تو آج میں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ رکھی ہوئی ہے. ادھر بھی کوئی اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی دور میں ملتان کا ایچیسن سوچ کے بنایا گیا تھا، تو اب وہ ایچیسن نہیں ہے، اس کے قریب تر بھی نہیں ہے. اور اس کے اندر بھی ہمارا قصور ہے. ہمارا سے مراد ہے میرے آفس کا، کہ ہم نے اس کو بھی پرسنل پراپرٹی بنا کے رکھا ہے کہ جس کو دل کیا بھرتی کر لیا، جس کو دل کیا. تو اس کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ میرا الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے اور میرے بس میں صرف ایک چیز لگائی ہے، کوشش کرنا. لیکن وہ کوشش بہت بھرپور ہونی چاہیے. اس کے بعد بندے کو ریگریٹ کوئی نہ ہو لائف میں کہ کاش میں یہ کر لیتا. کاش کا چانس نہیں ہے. آپ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا، آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، طارق عزیز. وہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوتا تھا داؤ غلطی گنجائش نشتہ. تو ایک ہی دفعہ کوشش کریں اور بھرپور کوشش کریں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اس ادارے کے لیے پرائیڈ کا باعث بنے. جب آپ کی لائف میں پرائرٹی یہ ہوگی نا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے لیے قابل فخر بننا ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے قابل فخر بننا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور جس ادارے میں پڑھ اس کے لیے قابل فخر بننا ہے، تو اپرچونٹیز ہے. گاڈ بلیس یو. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا.